آپ سبھی کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ آج کی کلاس بھی تنقید پر ہے۔ آئیے سب سے پہلا سوال شروع کرتے ہیں کہ اردو میں حیاتی تنقید کا تصور کہاں سے آیا؟ مغرب سے آیا یا مشرق سے آیا؟ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ حیات کسے کہتے ہیں؟ حیات کہتے ہیں وہ علم جس میں اجرام فلکی، زمین کی گردش اور کشش وغیرہ سے بحث کی جائے۔ دوسرے معنوں میں بناوٹ، صورت، شکل، حالت، کیفیت، طور طریقے اور اجرام فلکی یعنی کہ سورج، چاند، ستارے اور سیارے وغیرہ اس کے معنی ہیں، اور جرم کی جمع ہے اجرام، جس سے جسم، ستاروں اور جواہرات کے جسم آتے ہیں۔ تو یہ ہے مغرب سے نکلا ہے دوستو حیاتی تنقید کا تصور۔ اردو میں حیاتی تنقید سے متعلق قابل توجہ کام کس نقاد نے کیا؟ امداد امام عصر نے یا شمس الرحمن فاروقی نے؟ تو جواب ہے آپ کا شمس الرحمن فاروقی۔ کس شاعر کا تعلق شروع سے آخر تک تاثراتی دبستان سے رہا ہے؟ تو جواب دیجیے گا فراق گورکھپوری کا۔ کس مغربی نقاد نے تاثراتی تنقید کو جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کہا ہے؟ ہارلس نے یا اسپنگارن نے؟ تو جواب دیجیے گا اسپنگارن۔ میراجی، وزیر آغا، ریاض احمد اور شبیہ الحسن کا تعلق کس تنقیدی دبستان سے ہے؟ تو تاثراتی تنقید یا نفسیاتی تنقیدی دبستان سے ہے، تو آپ جواب دیجیے گا نفسیاتی تنقیدی جو دبستان ہے، ان تینوں کا چاروں کا تعلق اس سے ہے۔ پہچان لیجیے گا دوستوں کو میراجی بھی نفسیاتی تنقید سے ہیں، وزیر آغا بھی ہیں، ریاض احمد بھی اور شبیہ الحسن بھی نفسیاتی تنقید سے تعلق ہے ان کا۔ ترقی پسند تحریک نے شاعری اور افسانہ نگاری کے علاوہ اردو زبان کے جس شعبے کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ہے ادبی تنقید، پہلا والا اے۔ ترقی پسند ادب کو غیر تشفی بخش اور پروپیگنڈا کس نقاد نے کہا ہے؟ تو جواب دیجیے کلیم الدین احمد نے۔ ترقی پسند تحریک کی سب سے زیادہ مخالفت کس نے کی تھی؟ محمد حسن عسکری یا کلیم الدین احمد؟ تو محمد حسن عسکری ہیں، انہوں نے مخالفت کی تھی۔ اور سر سید تحریک کی جو مخالفت کی تھی سب سے زیادہ وہ اکبر الہ آبادی نے کی تھی۔ امداد امام عصر نے کاشف الحقائق کب تصنیف کیا؟ 1899 میں یا 1897 میں؟ تو 1897 میں۔ دوستو اگر آپ ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ اگلا سوال ہے امداد امام عصر نے کاشف الحقائق کا دوسرا نام کیا تجویز کیا ہے؟ تو وہ کیا ہے بہار سخن کے نام سے۔ امداد امام عصر کا دیوان عصر ان کی زندگی میں شائع ہوا 1913 میں۔ ادب برائے زندگی کس کا نقطۂ نظر ہے؟ ترقی پسند تحریک کا ہے۔ 1893 میں شائع ہونے والی تنقیدی کتاب کون سی ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری یا شعر العجم ہے؟ تو مقدمہ شعر و شاعری ہے، 1893 میں شائع ہوئی تھی۔ فنی اقدار پر سب سے زیادہ زور کس تنقیدی دبستان میں دیا جاتا ہے؟ تو وہ ہے جمالیاتی تنقید۔ تنقیدی حاشیے اور تنقیدی جائزے کس نقاد کی تنقیدی تصانیف ہیں؟ تو وہ جواب دیجیے گا احتشام حسین کی۔ احتشام حسین کس رومانی نقاد کے افسانوں سے زیادہ متاثر تھے؟ تو جواب ہے نیاز فتح پوری۔ کلیم الدین احمد نے جب تنقید کے میدان میں قدم رکھا تو اردو دنیا میں ایک زلزلہ سا آ گیا۔ کلیم الدین کے اس بارے میں یہ نظریہ کس کا ہے؟ نور الحسن نقوی کا یہ قول ہے۔ تفہیم غالب شعر شور انگیز کے مصنف اور اردو کے مشہور نقاد شمس الرحمن فاروقی کا انتقال ہوا 25 دسمبر 2020 کو، یعنی کہ گزشتہ سال ہی آپ کا انتقال ہوا تھا۔ 19واں سوال ہے گوپی چند نارنگ نے کل کتنی کتابیں تصنیف و تالیف کی؟ تو جواب دیے گا کل ملا کے 64 کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ 20واں سوال ہے شبیہ الحسن نفسیاتی نقاد ہیں اور نفسیاتی تنقید پر اہم کام کیا ہے، ان کی تنقیدی تصنیف کی نشاندہی کیجیے۔ تو تنقیدی تحلیل ان کی یہ کتاب ہے۔
حافظ محمود شیرانی کا شمار اردو کے اہم نقادوں یا اہم محققین میں ہوتا ہے؟ تو جواب دیجیے گا محققین میں ہوتا ہے۔ جدید اردو تحقیق کا بانی کون ہے؟ محمود شیرانی یا قاضی عبدالودود؟ تو جواب ہے آپ کا قاضی عبدالودود۔ دوستو اسی سوال کے ساتھ آج کی کلاس ختم ہوتی ہے، اور اگلی کلاس تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔